سب سے پہلے اپنے برج حمل ایریز کی جانب ایریز والوں کو میں یہ کہوں گا، کچھ آپ لوگوں کے معاملات میں ذرا سلائٹلی بہتری آئے گی، کیونکہ جو ہے اب آپ کا فائنینشلی خرچے ہوں گے، اس سے کوئی انکار نہیں، لیکن آمدنی کے ذرائع میں بھی اضافہ ہوگا۔ اگر آپ کے گورنمنٹ سے متعلقہ کوئی کام پھنسے میں یا آپ کے کوئی معاملات اٹکے میں، تو وہ بہتر ہونا شروع ہوں گے، یا حکومتی حلقوں سے اگر آپ کی کچھ توقعات وابستہ ہیں تو وہ بھی پوری ہوں گی۔ اس کے علاوہ آپ کو تھوڑا سا دیکھیں، صاف گوئی اچھی چیز ہے، لیکن اتنی بھی صاف گوئی نہ ہو کہ کسی کو برا لگ جائے، تو یہ بھی احتیاط کیجیے گا۔ اور مصلحت سے کام لینا بوقت ضرورت کوئی برائی نہیں ہے، لیکن مصلحت ان چیزوں میں نہ ہو، جیسے میں کہتا ہوں مذہب کے معاملات میں، وطن کے معاملات میں، پاکستان کے، وہ ایک الگ چیز ہے، وہ پھر منافقت کے زمرے میں آ جاتی ہے۔ دوسروں کی ذمہ داری اپنے سر پہ لینے سے پہلے یہ سوچ لیجیے گا کہ آپ کے وسائل کیا ہے، کوئی ایسی کمٹمنٹ نہ کریے گا جو بعد میں نبھانا مشکل ہو جائے۔ اس کے علاوہ آپ بچوں کی ایجوکیشن کے حوالے سے بھی کچھ سوچیں گے، اور یہ ہفتہ جو ہے آپ کی کچھ مصروفیات میں بھی اضافہ ہوگا، گھر پر توجہ رہے گی، کاروبار کی حکمت عملی یا اپنی جاب کے حوالے سے آپ تھوڑا سا بہتری کے لیے سوچیں گے۔ ایک چیز میں ایڈوائز اور کروں گا، ذرا پیر اور منگل کو تھوڑا سا اپنا کوئی جذباتی ایکشن مت لیجیے گا، ورنہ آپ کو نقصان ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کے کوئی تعلقات میں کشیدگی پیدا ہو گئی تھی تو وہ بہتر ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ بڑے بچے کی ایجوکیشن کے حوالے سے بھی آپ کو کوئی نہ کوئی ڈیسیشن لینا پڑے گا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ جن کو ابھی تک کوئی اولاد نہیں ہوئی، ہو سکتا ہے اس میں اس ہفتے میں آپ کو کوئی خوشخبری مل جائے، اور آپ کے اگر آپ قرض لینے کے لیے کچھ کوششیں کر رہے ہیں تو اس میں بھی بہتری آپ کے نظر آتی ہے مجھے، اور ٹریولنگ کا بھی امکان ہے۔ اور جو گورنمنٹ امپلائی ہیں ایریز، ان کا ٹرانسفر پوسٹنگ یہ ہونے کے حوالے سے امکانات ہیں۔ دوسرے نمبر پہ ہے برج ثور ٹورس۔ ثور والوں کے لیے میں یہ کہوں گا کہ آپ کو تھوڑا سا اپنی والدہ کی صحت کا خیال رکھیے گا۔ اگر کوئی کام کی ذمہ داری لے رہے ہیں تو اس پہ پھر پوری ایفرٹس کیجیے گا، اور اپنے سے سینئر لوگوں سے، اپنے بزرگوں سے مشورہ کر لیں تو مشورے کے رزلٹ آپ کے اچھے آئیں گے۔ جلد بازی کو اوائڈ کیجیے گا، اور قانونی چارہ جوئی سے فی الحال آپ کو گریز کرنا ہے، اور کوئی ایسا کام نہ کیجیے گا جس کے لیے بعد میں آپ کو مسائل کا سامنا کرنا پڑے۔ اور لگتا یہ ہے کہ یہ ہفتے میں آپ کی تھوڑی سی اپنے بچوں کے ساتھ مصروفیتیں بڑھیں گی، اور ہو سکتا ہے منگل بدھ جمعرات یہاں پہ کوئی آپ کا نیا کام اسٹارٹ ہو۔ اور جو ٹورس خواتین ہیں وہ تھوڑا سا اپنا، میں یہ کہوں گا کہ کچھ آرائش اور زیبائش کی چیزوں پر اپنا پیسہ خرچ کریں گی۔ اگر آپ کے رشتہ داروں کے ساتھ کوئی ناراضگی ہو گئی تھی تو وہ ختم کرنے کی کوشش کیجیے گا، اور رزلٹ بھی اچھے ملیں گے آپ کو۔ اس کے علاوہ یہ ہفتے میں ہو سکتا ہے کہ کوئی جائیداد کے حوالے سے کوئی تصفیہ آپ کا ہو جائے، کوئی پراپرٹی کے حوالے سے اگر کوئی پرابلم چل رہے تھے تو اس میں پیش رفت ہو جائے۔ اور انویسٹمنٹ اگر کریں تو بہت سوچ سمجھ کے کیجیے گا، اور انویسٹمنٹ کے معاملے میں جب تک بلیک اینڈ وائٹ چیزیں آپ کے سامنے نہ ہوں اس وقت تک کوئی ڈیسیشن مت لیجیے گا۔ اس کے علاوہ ایک ایڈوائز میں یہ بھی کروں گا کہ اونچائی پہ بلندی سے جم کرنا یا بلندی کے اوپر کھڑے ہونا، ان کو اوائڈ کیجیے گا۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ گھر کی ریپیئرنگ پہ یا گھر کی کچھ جسے یہ کہہ لیں ٹوٹ پھوٹ کے اوپر آپ کا پیسہ خرچ ہو، یا رنگ و روغن کرنے کے حوالے سے سوچیں۔ کچھ مذہبی محافل میں حصہ لینے کا آپ کو موقع ملے گا، اور انشاءاللہ تعالی ان کے رزلٹ بھی اچھے آئیں گے۔ اگر آپ ویزے کے لیے یا کوئی سفر کے لیے پلان کر رہے ہیں تو پلان ضرور کر سکتے ہیں، ایگزیکیوشن ابھی نہیں ہوگی اس کی، آپ پلاننگ کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ نے کوئی جذباتی فیصلہ کیا
تو ممکن ہے کہ اس کے پھر رزلٹ آپ کو اچھے نہ ملے، تو یہ آپ نے خیال رکھنا ہے۔ اس کے بعد ہے ہمارا تیسرا برج، برج جوزا، جیمنائی۔ جیمنائی والوں کو میں یہ کہوں گا، کچھ اگر آپ رشتے کے متمنی ہیں یا متلاشی ہیں تو اس حوالے سے کوئی پیش رفت ہو سکتی ہے۔ آپ کی ڈومیسٹک ٹریولنگ ہونے کا امکان ہے، آپ کی کمیونیکیشن میں اضافہ ہونے کا امکان ہے، بہن بھائیوں کے ساتھ آپ کے تعلقات میں بہتری آئے گی، اور اگر کوئی اٹکی ہوئی چیز تھی یا بہت عرصے سے رکی ہوئی تھی تو اس کا کچھ نہ کچھ پازیٹیو رزلٹ مل جائے گا۔ اور جو بزنس مین لوگ ہیں جیمنائی، ان کو کوئی ایسا اچھا چانس مل سکتا ہے جو آگے چل کے ان کے لیے ایک مثبت پیش رفت کا حامل ہو۔ البتہ خواتین کو، جو جیمنائی خواتین ہیں، ان کو ذرا اپنے سر کا درد، کمر کا درد، اس کا خیال رکھنا ہے آپ نے، اور جوڑوں کا درد نہ ہو۔ کچھ آپ کو روحانی مذہبی سکون بھی ملے گا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو اپنے بہن بھائی رشتہ داروں کے حوالے سے کوئی اچھی نیوز ملے۔ اس کے علاوہ کچھ ایسے لوگوں سے آپ کی کمیونیکیشن ہوگی جو کہ پہلے سے آپ نہ جانتے ہوں، لیکن ان سے آپ کی قربتوں میں اضافہ ہو جائے اور آپ کے معاملات ان کے ساتھ جو ہے اچھے ہونے لگیں۔ یہ بھی امکان ہے کہ کوئی آپ کی بائک، گاڑی کو چھوٹا موٹا نقصان پہنچ سکتا ہے، کوئی ڈینٹ پڑ جائے، کوئی چیز خراب ہو جائے اچانک، اس کا خیال رکھیے گا۔ اس کے علاوہ آپ کو تھوڑا سا بچوں کی تعلیم کے حوالے سے وقتی طور پر کوئی پریشانی لاحق ہو سکتی ہے، لیکن اس کا مسئلہ حل ہو جائے گا آپ کا۔ اور اگر آپ نے کوئی بینک سے لون لینا چاہ رہے ہیں یا بینکوں سے کچھ قرضوں کے لیے آپ کوششیں کر رہے ہیں تو اس میں بھی آپ کو مثبت پیش رفت ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک چیز میں آپ کو ضرور بولوں گا کہ اگر آپ کوئی سفر کرنا چاہ رہے ہیں غیر ممالک کا تو ضرور اس کی پیش رفت کیجیے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے اگر آپ ویزے کے لیے یا کوئی آپ کی ٹریولنگ میں کوئی اٹکاؤ یا رکاوٹ آ رہی تھی تو وہ انشاءاللہ العزیز مسئلہ آپ کا حل ہو جائے، اور آپ کا کوئی جو بزنس کرتے ہیں جیمنائی لوگ، ان کا کوئی کاروبار کے حوالے سے اچھی نیوز ان کو مل سکتی ہے۔ چوتھا برج ہے ہمارا برج سرطان۔ سرطان والوں کو یہ کہوں گا، کچھ اخراجات آپ کے بلند رہیں گے، کچھ خرچے زیادہ ہوں گے، اور لیکن یہ ہے کہ آپ کو سپورٹس بھی ملیں گی، اور یہ ہو سکتا ہے کہ اگست کے مہینے میں کوئی آپ کی ٹرانسفر یا پوسٹنگ کے حوالے سے ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے۔ البتہ کچھ لوگ ایسے جو آپ کی برا چاہتے ہیں یا برائی کے خواہ ہیں، ان کا ذرا خیال رکھیے گا، اور تھوڑا سا آپ اپنے چیسٹ اور پیٹ کا خیال رکھیے گا۔ معدے کا، پیٹ سے مراد معدہ ہے میری اس وقت اسپیسیفکلی، معدے کا خیال رکھیے گا۔ اور کچھ مہمانوں کی آمد و رفت آپ کے گھر میں رہے گی۔ اس کے علاوہ تھوڑا سا انسومینیا کا پرابلم ہو سکتا ہے۔ اچھا، ایک چیز کا بہت خیال رکھیے گا، خاص طور پر یہ جو سرطان والے ہیں، ان کو اپنی ڈیل کرتے وقت یا کوئی کمٹمنٹ کرتے وقت ذرا غور سے سوچ لیجیے گا، ورنہ وعدہ خلافی نہ ہو جائے۔ اس کے علاوہ میں یہ بھی کہوں گا آپ کو کہ اگر آپ شہد، ٹریڈنگ، چنے کی دال یا واٹ شوڈ آئی سے گولڈ کے کاروبار سے متعلق ہیں تو آپ کی مصروفیات میں اضافہ ہوگا، اور تھوڑا سا بزنس کے حوالے سے یہ جو میں نے چیزوں کے نام لیے، جس میں میٹل گولڈ کا بھی نام لیا، اس پہ کچھ آپ کے جو ہے اچھائیاں ہو سکتی ہیں، اور رشتہ داروں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ آپ کا انٹریکشن بڑھے گا، ان کے ساتھ آپ کی دوستی پروان چڑھے گی۔ سوشل میڈیا پہ آپ کے لیے کچھ اچھی نیوز مل سکتی ہیں، اور اگر آپ سفر کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کو تھوڑے عرصے کے لیے التوا میں ڈال دیجیے، پھر انشاءاللہ بہتر نتائج کے ساتھ سفر کیجیے گا۔ پانچواں ہمارا برج ہے برج اسد، لیو۔ لیو والوں کو میں یہ کہوں گا کہ آپ کی صحت میں بہتری ہوگی، اپنے اندر چاق و چوبند فیل کریں گے، ہو سکتا ہے تھوڑا سا آپ کا فٹنس کی طرف توجہ جائے، اور ایک اندر سے قدرتی طور پہ آپ کو انرجی فیل ہوگی۔ اس کے علاوہ آپ کے اگر کوئی گورنمنٹ میں ہیں آپ تو آپ کے لیے اچھا ہے، آپ کی پوسٹنگ اچھی ہو سکتی ہے، ڈیزائربل پوسٹنگ ہو سکتی ہے، ٹرانسفر ہو سکتے ہیں۔
مگر ایک چیز کا خیال رکھیے گا، ایک آدھ پلانٹ اچھا ہوتا ہے، وہ وقتی طور پہ چیزیں اچھی ہوتی ہیں، مگر اوور آل آپ کو احتیاط بھی کرنی ہے اخراجات کے اندر، اور کسی کے اوپر ضرورت سے زیادہ بھروسہ نہ کیجیے گا، ورنہ آپ کو خدا نہ کرے ڈس اپوائنٹمنٹ مل سکتی ہے۔ کچھ آپ کا رجحان جو ہے پبلک ویلفیئر کے کاموں میں، جسے یہ کہہ لیں عوامی مفاد عامہ کے کاموں میں آپ کی انگیجمنٹ ہو سکتی ہے، بیرون ملک سے کوئی اچھی خبر مل سکتی ہے آپ کو، آپ کے پارٹنر کے حوالے سے کوئی ڈیل آپ کی مٹیریلائز ہو سکتی ہے۔ لیکن ایک چیز کا خیال رکھیے گا آپ کہ خاص طور پر اگر آپ کا کوئی اللہ نہ کرے ایسی انویسٹمنٹ جس کے اندر ایک اندھی انویسٹمنٹ ہوتی ہے نا ہوائی، اس سے گریز کیجیے گا، اور فائنینشیل چیزوں میں ضرور تھوڑی سی بہتری آئے گی۔ بیرون ملک سفر کے لیے آپ ڈاکومنٹیشن یا دیگر چیزوں کے لیے کوشش کر سکتے ہیں۔ چھٹا برج ہے ہمارا برج سملا ورگو۔ ورگو والوں کو میں یہ کہوں گا تھوڑا سا صحت کا خیال رکھیے، تھوڑا سا اپنے چھپے ہوئے دشمنوں کا خیال رکھیے، اور اگر آپ کے ٹیکسز کے معاملات ہیں تو ان کو بہتر رکھیے گا۔ کوئی قانونی معاملات جو ریاستی معاملات یا ملکی معاملات ہوتے ہیں ان میں کوئی رسک مت لیجیے گا، ورنہ اللہ نہ کرے تھوڑے سے وقتی طور پہ مسائل ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی ایسا کام کرنا ہے جس میں کوئی آسپیشیس ایونٹ جسے کہہ لیں خوشی کے لمحات، تو اس کو تھوڑا سا التوا میں ڈال دیجیے، ایک آدھ ہفتہ بہتر رہے گا۔ اس کے علاوہ آپ نے اپنی صحت کا خاص خیال رکھنا ہے، اور یہ چٹپٹے کھانے، اسپائسی فوڈ، ان سے پرہیز کیجیے گا، خاص طور پر باسی کھانوں سے پرہیز کیجیے گا، ورنہ آپ کو نقصان ہو سکتا ہے، فوڈ پوائزننگ کا خطرہ ہوتا ہے، یا آنتوں کا کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے انسان کو۔ اس کے علاوہ لانگ ٹرم میں اگر آپ نے کوئی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے تو اس میں کوئی اچھی خبر آپ کو مل سکتی ہے۔ اپنے آپ کو فضول کے کاموں میں مت الجھائیے گا، اپنا ویسٹ آف ٹائم جو ہے وہ نہ کیجیے گا ایسا کام۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے ان لاس کے ساتھ کچھ تعلقات میں خرابی ہے تو اس میں ذرا سی احتیاط کر لیجیے، اور آپ سیر و سیاحت کی طرف اگر پانی کی طرف جانا چاہ رہے ہیں تو فی الحال اوائڈ کر لیجیے، بہتر رہے گا۔ اور آپ کا جو زیادہ تر ٹائم ہے وہ آپ کی فیملی کے ارد گرد ہی زیادہ گھومتا ہوا نظر آتا ہے۔ کچھ طبی معاملات میں اخراجات، میڈیکیشن پہ، ڈاکٹروں پہ، اسپتال پہ، یہاں پہ تھوڑے سے اخراجات ہو سکتے ہیں، اور یہ ضرور ہے کسی ریلیٹو کی طرف سے یا آپ جس سے امید وابستہ کیے میں اس کی طرف سے کوئی اچھی نیوز آپ کو مل جائے، کہ کوئی اگر آپ کا گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ میں کام جو ہے وہ پھنسا ہوا ہے یا اٹکا ہوا ہے تو اس کو تھوڑا سا ڈیلے کیجیے گا، اور لیٹیگیشن کے معاملات کو بھی ڈیلے کیجیے گا۔ اب ہمارا ساتواں برج ہے برج میزان یعنی لیبرا۔ لیبرا والوں کو میں کہوں گا آپ کی کوئی امید، خواہش پوری ہونے کا امکان ہے۔ اگر آپ کرونک ڈائبٹک، بلڈ پریشر یا ان چیزوں کے مریض ہیں تو اس میں وہ ویل کنٹرول ہو سکتے ہیں۔ آپ کو بیماری میں افاقہ آپ کو محسوس ہوگا، اور یہ بھی لگتا ہے کہ آپ کو کوئی انفلوئنشل لوگ یا ایسے لوگ جو معاشرے میں بااثر شخصیات کہلاتے ہیں ان کی ذات سے کوئی فائدہ پہنچ سکتا ہے، اور آپ کے تھوڑے سے رومانوی معاملات میں بھی کچھ بہتری آئے گی۔ اگر آپ سینئر یعنی ایج آپ کی زیادہ ہے وہ لیبرنس ہیں تو کچھ کمفرٹ آپ کو زندگی میں حاصل ہو سکتے ہیں۔ البتہ ایک کام کا خیال رکھیے گا، آمدنی میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے، اچانک کوئی فائدہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اخراجات بھی اپنی جگہ بدستور موجود رہیں گے، اور اگر کوئی معاملہ ایسا آ جائے جہاں پہ افو و درگزر کی ضرورت ہو تو بالکل کر دیجیے گا، اس کا ان دا لانگ رن آپ کو بینیفٹ ہی پہنچے گا۔ اور اگر کوئی شادی کے معاملات ہیں تو اس کا حل طلب کوئی سلوشن آپ کو نظر آ جائے گا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی رہائش میں کوئی تبدیلی ہو جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے گاڑی کی تبدیلی ہو جائے، بائک کی تبدیلی ہو جائے، ان چیزوں کا امکان ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ گورنمنٹ ملازم ہیں تو آپ کے لیے کچھ اچھی نیوز منتظر ہو سکتی ہے، یا آپ بینکنگ سے ریلیٹڈ ہیں تو بھی آپ کے لیے فائنینشیل انسٹیٹیوٹ سے وابستہ ہیں تو اس میں بھی بہتری ہو سکتی ہے، اور آپ کو
کوئی ٹریولنگ اگر کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کا بھی امکان ہے۔ اس کے بعد ہے ہمارا 8واں برج، برج عقرب، اسکارپیو۔ اسکارپیو والوں کو میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ نوکری کے لیے یا کسی کام کے لیے کوشش کر رہے ہیں تو کیجئے، انشاءاللہ رزلٹ آپ کو بہتر ملیں گے۔ اگر آپ بینکوں سے کوئی لون لینا چاہ رہے ہیں یا کسی سے بھی کوئی فنڈ کے طالب ہیں تو اس حوالے سے آپ کو گڈ نیوز مل سکتی ہے۔ آپ کے اپنے بڑے بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات میں بہتری ہوگی، والد کے ساتھ آپ کا انٹریکشن بڑھ سکتا ہے، ان کی توجہ آپ کی طرف، آپ کی توجہ ان کی طرف زیادہ مبذول ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کے کچھ انہیریٹنس یعنی ترکے کے یا موروثی جائیداد کے کوئی مسائل چل رہے ہیں تو اس میں بہتری ہو سکتی ہے، اور آپ کی لیے کچھ نہ کچھ اچھائیاں اس ہفتے میں ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ اس کے علاوہ کسی سماجی تقریب میں یا دعوت کی تقریب میں، چاہے اس کا کسی بھی حوالے سے تعلق ہو، جہاں کھانے پینے کا اہتمام ہو، ان جگہوں پہ جانے کا امکان بن سکتا ہے۔ اور آپ اگر کوئی پراپرٹی سے ریلیٹڈ کوئی سودا یا کوئی کام کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کو انشاءاللہ تعالیٰ کیجئے، وہ آپ کے لیے بہتر بھی رہے گا اور آپ کے لیے فائدہ مند آگے چل کر ثابت ہوگا، اور فائنینشلی بھی چیزیں بہتر ہوں گی۔ اس کے بعد ہمارا 9واں برج ہے زوڈیک سائن، برج قوس، سیجیٹیریس۔ سیجیٹیریس والوں کو میں یہ کہوں گا آپ کے لیے تھوڑا سا، اگر آپ غیر ملکی سفر کی طرف عازم ہونا چاہ رہے ہیں تو اس میں آپ کو کامیابی مل سکتی ہے۔ یعنی سفر سے ریلیٹڈ اگر کوئی کام ہے، چاہے وہ روحانی سفر ہو، چاہے وہ کاروباری سفر ہو، چاہے وہ تعلیمی سفر ہو، اس میں آپ کو کامیابی ملنے کا امکان ہے، مگر تھوڑے سے وسائل کی آپ کو مشکلات آئیں گی، لیکن بالآخر وہ آپ کے حق میں آ جائیں گے۔ اس کے علاوہ آپ کو اپنی، اگر آپ بڑے ہیں اور آپ کے بچے ہیں تو آپ کو ان کی سرگرمیوں پہ ضرور تھوڑی سی چیک اینڈ بیلنس رکھنا چاہیے، سرویلنس رکھنا چاہیے۔ اور اگر آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ کا بچہ کسی حسب منشا تعلیمی ادارے میں اس کو داخلہ مل جائے تو اس کے لیے ایفرٹس کیجئے، انشاءاللہ وہ بھی مل سکتا ہے۔ اور اگر ایک میں ایڈوائز یہ کروں گا کہ اپنے غصے کو بس ذرا سا قابو میں رکھیے گا، کیونکہ اگر آپ غصہ کریں گے تو اس کے نتائج آپ کے لیے تھوڑے سے پرابلم کر سکتے ہیں، اور آپ نے کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس میں آپ کو اپنی فائنینشیل انویسٹمنٹ کرنا پڑے، ابھی تھوڑا سا رک جائے، اور تھوڑا سا آپ نے اپنے جسم کا خیال رکھنا ہے، خاص طور پر ہاتھ یا جیسے انگلیاں، ان پہ کوئی چوٹ ووٹ لگ سکتی ہے۔ اور ذرا سا میں آپ کو یہ کہوں گا کہ اس ہفتے ذرا گوشت خوری کی طرف توجہ کم رکھیے گا، آپ کے لیے مناسب رہے گا۔ اس کے بعد ہمارا 10واں جدی یعنی کیپریکارن والوں کو میں یہ کہوں گا تھوڑا سا آپ نے اپنے بالوں کا خیال رکھنا ہے، ان کی روٹس کمزور ہو سکتی ہیں، تھوڑے سے بال گرنے کی شکایت پیدا ہو سکتی ہے، یا اسکن سے متعلقہ کوئی پرابلم آ سکتا ہے وقتی طور پر۔ لیکن آپ کو ایک چیز کا خیال رکھنا چاہیے، آپ کو اپنی صحت پلس اپنے پیرنٹس کی صحت یعنی ماں باپ کی صحت، ان کا بھی خیال رکھیے گا۔ اور آپ کے لیے تو اس وقت باسی کھانا یا ریفریجریٹر میں رکھا ہوا کھانا جو کہ پرانا ہو مناسب نہیں ہوگا۔ تازہ کھانا کھائیں، فریش کھانا کھائیں۔ وہ اس وجہ سے میں یہ بول رہا ہوں کہ اس وقت 2 پلانٹ کی پوزیشن ایسی ہے کہ غلط کوئی آپ جو ہے غلط کھا لیں چیز اور پھر اس کا فوڈ پوائزننگ ہو جائے یا اوور ایٹنگ ہو جائے تو وہ بھی آپ کے لیے نقصان دہ۔ مڈ آف ویک میں آپ کو کچھ تھوڑا سا ریلیف ملے گا۔ اور دیکھیں ایک چیز کا خیال رکھنا ہے، آپ نے غصے میں جذبات میں کوئی اگر ذرا سا بھی لغزش ہوئی تو کوئی تنازع بن جائے گا جو پھر دیرینہ صورت اختیار کرے گا، لمبا چلے گا، تو اس کو اوائڈ کیجیے گا۔ اور دوستوں کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں گے۔ لیکن وقت کا کھیل ہوتا ہے، بعض دفعہ انسان بہت کچھ کہہ جاتا ہے اور سامنے والا نوٹس نہیں لیتا، اور بعض دفعہ معمولی سی بات جو ہوتی ہے وہ فسانہ بنا دیتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک وقت کا کھیل ہوتا ہے جو کبھی ادھر کبھی ادھر ہو رہا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ کیپریکارن لوگوں کو یہ کہوں گا کہ آپ کو جو بتایا جا رہا ہے یا جو آپ کو کہا جا رہا ہے اس وقت شاید وہ آپ کی ایکسپیکٹیشن کے خلاف نکلے، اور آپ اگر یہ سوچ رہے ہو کہ
مجھے یہ حاصل ہو جائے گا، مجھے یہ حاصل ہو جائے گا، تو تقدیر اس وقت آپ کی کہہ رہی ہے کہ آپ کو 180 ڈگری کا باؤنس بیک ملے گا چیزوں کا۔ تو بہت سوچ سمجھ کے کوئی قدم اٹھائیے گا، اور اس میں کوئی جلد بازی یا کوئی ایسی چیز نہ کیجیے گا جو بعد میں آپ کے لیے نقصان کا باعث بن جائے۔ آپ نے اپنی صحت کا بھی خیال رکھنا ہے۔ ہاں، فائنینشیل معاملات، ان کا تعلق دیگر پلانٹ اور بھی ہیں، ان کی وجہ سے میں یہ کہوں گا کہ آپ کے ایک اسٹیٹس کو والی پوزیشن رہے گی۔ البتہ اگر آپ ادھار دیں گے اور آپ سوچیں گے وقت پہ مل جائے گا، تو مجھے نہیں لگتا کہ ایسا ہو پائے گا، اور کچھ نہ کچھ ان ایکسپیکٹڈ جو ہے اخراجات آپ کی زندگی میں آ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارا 11واں برج ہے برج دل ایکوریس۔ ایکوریس والوں کو میں یہ کہوں گا تھوڑا سا اپنی پروفیشنل لائف، جاب کے حوالے سے، تھوڑا سا اپنا جو آپ کے سورس آف انکم ہے ان کے حوالے سے بہت احتیاط کیجیے، کیونکہ آپ کی معمولی سی غلطی جو ہے وہ آپ کے لیے نقصان کا باعث بن سکتی ہے، اور یہ وقت کا تقاضا ہے کہ تھوڑا سا اپنے آپ کو سبمسو کر لیجیے، تو وہ چیز آپ کو فائدہ دے گی۔ آپ کو مثلا شیخ چلی بننے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی کوئی ترم خاں، تھوڑا سا کمپرومائزنگ وے میں چلیے گا۔ آپ کے لیے کچھ فائنینشیل چیزیں اگر آپ نے اپنی عقل اور صبر کے ساتھ کام لیا تو چیزیں بہتر چلتی رہیں گی، کیونکہ وقت کا تقاضا ہے کہ آپ صبر و استقامت دکھائیں۔ اگر آپ نے جذباتی پن یا جلد بازی کی تو آپ کو نقصان ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ کچھ خاندانی مصروفیات میں اضافہ ہوتا ہوا لگتا ہے، اور تھوڑا سا اپنے جو تھوڑے سے آپٹمسٹ بھی ہوئیے اور ریئلسٹک بھی بنیے، حقیقت پسندی کی دنیا میں آئیے گا، خوابوں کی دنیا میں نہ رہیے گا۔ اس کے علاوہ آپ کو گاڑی چلاتے ہوئے، بائک چلاتے ہوئے بہت احتیاط کرنی چاہیے، اور ڈرائیونگ کے معاملے میں آپ نے ضرورت سے زیادہ احتیاط کا مظاہرہ کرنا ہے، ورنہ آپ کے لیے نقصان کا باعث بن سکتا ہے، اور آپ کو ایسی اپرچونیٹی مل جائے جس کا تعلق ملک سے باہر ہو، یا جس میں کوئی غیر ملکی سرمایہ کار ہو، جس کو ہم عام طور پہ فارن نیشنل یا ملٹی نیشنل کمپنیاں کہتے ہیں، وہاں سے اگر کوئی اپرچونیٹی ملے تو اس کو ضرور کنسیڈر کیجیے گا۔ اور باقی معاملات میں جتنا تحمل سے کام لیں گے اتنا آپ کے لیے بہتر رہے گا۔ اس کے بعد ہمارا 12واں برج ہے برج حوت پائسس۔ پائسس والوں کو میں یہ کہوں گا کہ آپ کو ویسے تو اچھا ہے، لیکن آپ نا اڑتے تیر مت لیجیے گا، ورنہ آپ کے لیے نقصان کا باعث ہوگا۔ اگر آپ زمین جائیداد کے حوالے سے کوئی فیصلہ کرنا چاہ رہے ہیں کر لیجیے، مناسب رہے گا آپ کے لیے۔ اگر آپ کسی کے ساتھ مثلا اگر کوئی بھی پازیٹیو یا کنسٹرکٹیو چیز کی طرف آپ کا رجحان ہے تو انشاءاللہ اس میں کامیابی ہوگی، کیونکہ اللہ کی خاص رحمت اس وقت پائسس والوں پہ ایک خاص انداز میں پڑ رہی ہے۔ مگر یہ سوچیے گا، اب یہ قدرت اللہ ہی میں کہوں گا، اس کے علاوہ کون ہے کائنات کا چلانے والا، کہ اگر آپ نیگیٹو کام کریں گے تو نیگیٹو کام اس وقت تو ہو جائیں گے، لیکن پیچھے جو معاملے میں فلک بیٹھا ہوا ہے آپ کے، وہ آگے چل کے پھر اس کا آپ سے حساب کتاب اور اکاؤنٹیبلٹی شروع کروا دے گا۔ تو بہت سوچ سمجھ کے قدم اٹھانا ہے، اور جو ایسا ہو جائے گا اگر میں یہ کروں گا نیگیٹو وے میں، اس کا ٹوٹل اور انٹائر بیڈ افیکٹس آپ کی لائف میں آئیں گے۔ بچوں کی تعلیم کے حوالے سے اگر آپ کوئی کوشش کر رہے ہیں تو پوری بھرپور کوشش کیجیے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو فائدہ ہوگا، اور ان کی تعلیم کی طرف توجہ دیں گے تو اس کے رزلٹ بھی آپ کو اچھے ملیں گے۔ اس کے علاوہ آپ کو اپنے جو بیرون ممالک سے آپ کی توقعات ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ ضرور اس میں کامیابی ہو سکتی ہے، اور سب سے اچھی بات آپ کا دل اور ذہن روحانیت اور مذہب کی طرف زیادہ جائے گا۔ اس کے علاوہ اچانک ہو سکتا ہے کوئی آپ کو کوئی گفٹ یا کوئی فائنینشیل گین وہ ہو جائے، اور یہ بھی ہونے کا امکان ہے کہ آپ کو کوئی رسپانسبلٹی اسائن کی جائے، یا آپ کو کوئی ذمہ داری تقویض کی جائے جس کی وجہ سے آپ کی پرومیننسی بڑھے۔ اور ایک چیز کا خیال رکھیے گا، ایک تو ڈرائیونگ کا، اور ایک اپنے ٹیکسیشن کے معاملات میں کوئی غلطی مت کیجیے گا، ورنہ وقتی طور پہ آپ کے لیے مسائل آئیں گے۔ اور بدھ جمعرات یہ آپ کے لگتا ہے، محسوس ہوتا ہے کہ انشاءاللہ اچھے گزریں گے۔